قلدت ظاهر ما فيه فبدوت شخصا آخر. السلام علیکم. اس وقت دنیا میں جس اسپیڈ سے ترقی ہو رہی ہے، یعنی مادی ترقی اور جدید ترین سہولیات یعنی فیسلٹیز لوگوں کو مل رہی ہیں، لیکن جیسے جیسے یہ ترقی ہو رہی ہے، آپ دیکھیں بے انتہا انفارمیشن، نالج ہے، فیسلٹیز ہیں، لگژری لائف ہے، لیکن دوسری طرف لوگوں کی پریشانیاں، ان کے مسائل، ظلم و زیادتی، حق مارنا، غربت یا مفلسی، انفلیشن جو ہے، یہ چیزیں اور زیادہ بڑھ چکی ہیں. آن دا ادر ہینڈ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ دیکھیں ڈیجیٹل ایج ہے، ٹو مچ انفارمیشن آپ کو مل رہی ہیں جن کی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی. اینی وے، پوائنٹ کہنے کا یہ ہے کہ ان تمام باتوں کے پیچھے ایکچولی کیا ہے، انسان کی جو سوچ ہے وہ مادیت کی طرف، یعنی کہ مٹیریلسٹک سوچ کی طرف زیادہ اب انسان کا رجحان ہے. آپ دیکھیں گے اسپریچولزم یا روحانی یا ایک اپنے اندر کو پہچاننا، اس طرف کم ہمارا فوکس ہوتا ہے، اور لائف میں ٹوٹل ہمارا فوکس جو ہے وہ کیا ہے، صرف اور صرف جو ہے مادی ضروریات، یعنی کہ مال دولت ہے، آرام ہے، کمفرٹ ہے، مکان ہے، گاڑی ہے وغیرہ. تو مادی دنیا میں ایک ریس لگی ہوئی ہے کہ ہر شخص کو آگے بڑھنے کی ایک فکر ہے. اور کیا فکر ہے؟ وہ پیسے کی ہے، یعنی پیسہ یا منی کمانا، چاہے وہ کسی طرح سے بھی آئے. بہت سے لوگ جو ہیں وہ سروائیول کے لیے پیسہ کما رہے ہیں، بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو اور بیٹر بنانے کے لیے لائف میں پیسہ کمانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، تگ و دو میں. تمام تر انسان کی جو توجہ، اٹینشن جو ہے، فوکس کیا ہے؟ پیسہ، منی ہے. ایک طرف مہنگائی ہے، کھانا پینا، بلز ہیں، ہر چیز ہائی ہو چکی ہے انفلیشن کی وجہ سے. دوسرا ہمارا مائنڈ سیٹ بن چکا ہے، ہماری سوچ یہی ہے کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے، اور رشتہ، کوئی تعلق، کانٹیکٹ یا ریلیشن شپس جو ہیں سب میننگ لیس ہیں. اب بات بالکل واضح اور کلیئر ہے. آپ کو یورپ، امریکہ میں جائیں، آپ جاپان، کوریا، چائنا، بہت سارے ایسے نان مسلم کنٹریز میں جائیں، آپ دیکھیں کہ منی ہی سب کچھ، ان کی ایک پوجا کرنا یا ورشپ کرنے کا ایک مین ایک پرپز یہی ہے کہ منی سب کچھ ہے ان کے لیے. اب پیسہ کیوں ضروری ہے؟ پیسہ کمانا کیوں ہمارے لیے امپورٹنٹ اور اہم ہے؟ یہ ہم آج سوال ڈسکس کر رہے ہیں، کچھ سائیکولوجیکلی اور دیکھیں انسان کی جو اس کی رجحانات ہیں، یعنی پرائورٹیز ہیں، اس کے حساب سے بھی غور کریں تو منی یا پیسہ جو ہے وہ ایک وسیلہ یا ایک ٹول کی طرح ہے. یعنی کیا ہے، ہم اس سے اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، فیسلٹیز حاصل ہوتی ہیں، زندگی گزارنے میں کمفرٹ، آسانی ہوتی ہے. پھر آج کل کے دور میں بغیر پیسے کے ناممکن سا ہے کہ زندگی گزارے انسان اچھی زندگی. کھانا پینا ہے، کپڑے، مکان وغیرہ، علاج ہے. تو اب حلال رزق اگر کمانا ہو تو ظاہر سی بات ہے انسان کو ہارڈ ورک کرنا ہے، صحیح ڈائریکشن میں، صحیح مواقع، اپورچونیٹیز کو دیکھنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت دیتا ہے اگر آپ صحیح طرح سے کام کرتے ہیں. اب انسانی سائیکولوجی کیا ہے کہ انسان کی جو بنیادی ضروریات جب پوری ہو جاتی ہیں تو اس کا اسٹریس، اس کا جو ٹینشن ہے وہ ریلیف ہوتا ہے، اس کو کم ہو جاتا ہے. یعنی آپ کو فریڈم ملتا ہے، سکون ملتا ہے، کمفرٹ ملتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ انسان پیسہ کماتا ہے. اب دیکھیں ریسرچ بھی یہ کہتی ہے کہ انسان پیسہ کیوں کماتا ہے؟ اپنے سکون کے لیے، آرام کے لیے. لیکن ایک حد سے آگے بڑھ جانا، پیسہ کمانا اور اسی میں لگ جانا اگر، تو وہ آپ کو حقیقی یا ریئل خوشی نہیں دے سکتا. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ انسان کی اصل ضرورتیں صرف یہ نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا ہے یا گاڑی مکان ہے. اس کے ساتھ اس کے ایموشنل اور سائیکولوجیکل جو اس کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں، اٹیچڈ ہوتے ہیں، فیملی ہیں، اس کے جاننے والے ہیں، یا اس کے اپنے جذبات ہیں، ان سب کے لیے، ان سب کی خوشیوں کے لیے بھی اس کو ضرورت ہے وداؤٹ پیسوں کے. یعنی ایسے لوگ سنسیئر اور جو صحیح لوگ ہیں اس کے ساتھ ہوں اور اس کے ساتھ اٹیچڈ ہوں، جو اس کی ہیپینس، خوشیوں میں اضافہ کریں. اب انسان خوش اور ہیلتھی کیسے رہ سکتا ہے؟ آپ دیکھیں اچھے ریلیشن شپس ہوں، لو، کیئر اور رسپیکٹ آپس میں ہو، اور انسان جو ہے حسن سلوک سے اگر لے کے چلے سب کو، تو بہت اچھی زندگی گزار سکتا ہے. پیسہ کم بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم جنرلی دیکھتے ہیں کہ پیسے کی طلب یا ڈیمانڈ جو ہے بہت زیادہ ہے. وجہ کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا میں لوگوں کو کمپیریزن کرتے ہیں، ان کی لائف سٹائل کو دیکھتے ہیں، ہائی سٹینڈرڈز ہیں. پھر آن ٹاپ آف دیٹ آپ دیکھیں کہ انسٹاگرام، فیس بک، ٹک ٹاک، یہ ایسی چیزیں، ایسی ویڈیوز دکھاتے ہیں، ڈرامے، فلمیں، کہ لگژری لائف دکھائی جاتی ہے ڈراموں کے اندر، اور خاص طور پہ. اور آپ دیکھتے ہیں لوگ سکسیزفل ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، ہیپی ہیں. لیکن ہم یہ نہیں سوچتے یا دیکھتے کہ اس کے بیہائنڈ جو ہے کتنی اگلی فیسز ہیں، کہ انسان کی جو ہے وہ کتنا اس کے مینٹل پریشر اس کے ساتھ ہے، اس کی لائف میں کتنے اسٹرگلز ہوتے ہیں، فیلیئرز کتنے ہوتے ہیں، اور اس کے پیچھے کس طرح سے انسان پیسہ کما رہا ہے. اپنی ایمان اور دین کو بیچ کر، اپنی عزت کو بیچ کے انسان کیسے پیسہ کما رہا ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا. لیکن انسان لگا ہوا ہے تگ و دو میں، پیسہ کمانے کی دوڑ میں، ریس میں، اور حلال حرام کا فرق جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. اب منی جو ہے انسان کو بہت سارے فائدے دے سکتی ہے، اس کو اچھی صحت دے سکتی ہے، اچھی فیسلٹیز دے سکتی ہے، لیکن منی سب کچھ نہیں دے سکتی.
آپ انسان کا جو جنون ہے اوور نائٹ رچ ہونا، امیر ہونا اور ساری چیزیں حاصل کرنا، یہ خواہشات ہیں ان لمیٹڈ ہیں۔ قرآن کا اور اسلام کا ہم دیکھیں ایک خاص پوائنٹ آف ویو ہے، نقطہ نظر، کہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ پیسہ جو ہے وہ ہمارے خلاف ہے، یعنی اسلام کہتا ہے کہ پیسہ کماؤ، آپ حلال طریقے سے کماؤ، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی اسلام ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ اس دنیا میں جتنی آپ کو مال اور جو دولت کی ضرورت ہے اتنا آپ کا ضروری ہے کمانا، آپ ضرور کمائیں، آپ اچھا کھائیں، اچھا پئیں، آپ اپنے اچھا پہنیں، آپ اپنے آس پاس کے لوگوں کی ہیلپ کریں۔ اسلام ہمیں ایک بیلنس وے میں یہ سب چیزیں سکھاتا ہے، اور قرآن بار بار تاکید کرتا ہے کہ پیسہ زندگی کا ہمارا اسٹینڈرڈ نہیں ہے، پیسہ ہی ہمارا صرف مقصد حیات نہیں ہے، کیونکہ اس کی زیادتی یا ہوس جو ہے پیسے کی، وہ بہت ساری نیگیٹو برائیاں انسان کے اندر پیدا کر دیتی ہیں، اور وہ خطرناک چیزیں ٹورڈز لے کے جاتی ہیں کفر کی طرف، ظلم و زیادتی کی طرف، غرور اور تکبر ہوتا ہے، انسان ٹوٹلی پھر دنیا میں گم ہو جاتا ہے، غرق ہو جاتا ہے، اور پھر تفاخر کرنا، اپنی چیزوں پہ فخر جتانا، تو یہ سب چیزیں انسان کے اندر آلریڈی اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہوئی ہیں، کہ گریڈ اور لالچ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے انسان کے، جب ایک اس کو چیز ملتی ہے تو زیادہ چاہتا ہے اس کو۔ سورہ عادیات آیت 8 میں اگر دیکھیں کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یعنی انسان جو ہے مال اور دولت کی جو ہے اس کی محبت میں بری طرح سے گرفتار ہے، یعنی تاکید کا اسلوب ہے یہاں پر۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا انسان کی فطرت میں آلریڈی یہ چیز ہے۔ اب زیادہ پیسہ ہونا یا پیسہ کمانے کی فکر میں دوڑ میں لگے رہنا، یہ بھی ایک آزمائش اور ایک ٹیسٹ ہے، اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں انسان کی نیچر اور فطرت کو، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ انسان جب بوڑھا ہو رہا ہوتا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کو دنیا کی فکر کم ہو، آخرت کی زیادہ ہو، لیکن ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر دو چیزیں جوان ہوتی ہیں، کہ پیسہ اور مال کی جو ہوس بڑھ جاتی ہے، اور لمبی عمر، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ انجوائے کرے اس چیز کو، کیش کرے۔ اب اسلام جو ہے ہمیں، یعنی کہ قرآن، پیسے کا صحیح اور جائز استعمال بھی بتاتا ہے، اور حلال طریقے سے کمانے کے طریقے بتاتا ہے، اور اس کو عبادت بھی مانتا ہے۔ سوچیں کہ اگر آپ حلال طریقے سے پیسہ کما رہے ہیں دن رات محنت کر کے، اور اپنی فیملی اور سب کے لیے کھانے پینے کا سب کچھ کرتے ہیں، تو آپ ایک طرف تو آپ محنت کرتے ہیں، دوسری طرف آپ پیسہ کماتے ہیں، تیسری طرف جو ہے آپ ایک عبادت بھی کر رہے ہیں، اور آپ صدقہ وغیرہ چیریٹی جب کرتے ہیں تو سارا اصل مقصد جو ہے وہ یہی ہے پیسے کا، یعنی آپ سب کو اپنی فیملی پہ خرچ کرنا، اپنے آپ پہ خرچ کرنا، یہ بھی سب آپ کی چیریٹی ہوتی ہے۔ اب ایسے لوگ بھی ہیں جو ہم دیکھتے ہیں ویسٹرن کنٹریز میں، بلکہ ہمارے اندر بھی لوگوں میں بہت سارے ہیں جو پیسے کو ہر وقت گننا، کاؤنٹ کرنا، جیسا کہ سورہ ہمزہ آیت 2 اور 3 میں ہے کہ نِلَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، یعنی کہ وہ پیسے کو ہر وقت گنتے رہتے ہیں، اس کو کاؤنٹ کرتے رہتے ہیں، يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ، یعنی ان کو یہی، وہ ان کا فوکس یہی ہے، ان کو سمجھ میں یہ آ چکی ہوتی بات کہ ہمیشہ یہ مال جو ہے ان کے ساتھ ہی رہے گا۔ اصل میں دیکھیں قرآن پاک میں یہ بات بالکل کلیئر ہے، احادیث میں بار بار ہمیں وارننگز دی گئی ہیں کہ آپ کے اندر جو ہے ایک صبر اور ایک شکر ہو، اور آپ مطمئن زندگی، یعنی قناعت پسندی جسے کہتے ہیں، یعنی کانٹینٹمنٹ جسے کہتے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا ہے کہ آپ کے اندر جو ہے ایک آپ کو طلب نہ ہو زیادہ کی، جتنی چیزیں ہیں آپ اسی پرسکون، اور آپ اپنے حلال وے میں انجوائے کریں۔ تو جہاں آپ کے جسم کو پیسوں کی ضرورت ہے، آپ کو ضروری، آپ کھانا پینا سب کچھ ہے، وہ آف کورس وہ ریکوائرمنٹ نیڈز ہے آپ کی، لیکن پھر ایک بیلنس وے میں یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ پیسہ حلال بھی ہو، اور ایک حد تک آپ کمائیں، اور پھر اینڈ پہ یہ سارا پیسہ جو ہے آپ جو کماتا ہے انسان، وہ اپنے ساتھ قبر میں نہیں لے جا سکتا، جو کچھ اس نے کھا لیا، پی لیا یا پہن لیا وہی اس کا ہوتا ہے۔ اور یہ حدیث بھی ہے کہ انسان تو کہتا ہے کہ میرا مال ہے، میرا مال ہے، لیکن ساتھ اس کے کچھ بھی نہیں جاتا ہے، اینڈ پہ سب آپ ڈیوائڈ ہو جاتا ہے، سب اس کے وارث لے جاتے ہیں۔ تو یہی فیکٹ ہے، اور یہی قرآن اور حدیث کا ایک فوکس بھی ہے، اور ہمیں وارننگ بھی ہے۔ ہم میٹیریلسٹک پوائنٹ آف ویو سے سوچ رہے ہیں کہ دنیا میں سب کچھ پیسہ ہی ہے، آف کورس آپ دنیا میں دیکھیں، رچ لوگوں کو دیکھیں، آپ کو نظر آئیں گے ایسے بے شمار لوگ جو کہ بہت زیادہ رچ ہیں، ہر طرح کی فیسلٹیز ہیں، ہر طرح کی انجوائمنٹ ہے، وہ اگر ٹریول کرتے ہیں تو 5 اسٹار ایک گروپس کے اندر، یا 5 اسٹار ہوٹلس کے اندر، یا ان کا ٹور ہوتا ہے، یا ان کے ٹرپس ہوتے ہیں دنیا بھر میں، تو دیکھا جائے تو بظاہر ہر چیز ان کی پرفیکٹ نظر آتی ہے ہمیں، لیکن وی ڈونٹ نو کہ ان سائڈ جو ہے ان لوگوں کے اندر کتنا ڈپریشن ہوتا ہے، اکیلا پن، یعنی لونلی لیس ہوتی ہے، اینزائٹی کا وہ شکار ہوتے ہیں، لائف ان کی پرسکون نہیں ہوتی، اندر سے ایمٹی ہوتے ہیں۔ پیسہ سب کچھ ہوتا ہے ان کے پاس، لیکن اچھے دوست، سنسیئر فیملی، اچھی میاں بیوی، یا ایسے لوگ جو آنیسٹ اور کلیئر ان کے ساتھ سنسیئر، وہ ان کو بہت کم ملتے ہیں۔ وہ صرف پیسے کی بدولت ہی جو ہے وہ ان کو بائی کر سکتے ہیں، لوگوں کو جو ان کا مساج کر سکیں، یا ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں، یا ان کو بیسکلی ہیپی کر سکیں، لیکن جو ریئل ہیپینس ہے وہ نہیں ہوتی۔ اور پھر ایسے لوگ جو ہیں جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ریگریٹ، افسوس اور کاش کے الفاظ یوز کرتے ہیں کہ کاش فیملی ان کے ساتھ ہوتی۔ تو بات سمجھ میں آتی ہے، اگر آپ غور سے اس چیز کو سمجھیں اور غور فکر کریں، تو پیسہ ضروری ہے، کیونکہ آپ اس سے کسی پہ
ڈپینڈنٹ نہیں ہوتے، پھر آپ اپنی مرضی سے اپنی لائف کو انجوائے کرتے ہیں حلال وے میں، اگر آپ کے پاس ہے اور اس کے لیے آپ محنت کرتے ہیں، ڈائریکشن صحیح ہو۔ لیکن اگر ایک شخص کے بے انتہا دولت ہو اور وہ رات کو بھی نہ سو سکے یا اس کو سکون یا چین نہ آئے، تو پھر ایسے پیسے کا اس کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ یہ بھی بات سمجھنے والی ہے۔ تو اگر ہم انسان کی زندگی کے دیکھیں، تین تین جو ادوار ہیں، یعنی ٹائم جو پیریڈس ہیں اس کے، ایک جوانی ہے جس میں انسان کریئر، بزنس، پیسہ اس کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے اور پھر کمانے کی فکر میں۔ پھر مڈل ایج میں جب انسان آتا ہے تو پھر اس کو ہیلتھ کی، اپنی صحت کی زیادہ فکر لگ جاتی ہے۔ پھر یہیں سے پھر اولڈر ایج جب شروع ہوتی ہے تو پھر وہ اپنے ریلیشن شپس کو، تعلقات کو، ان پہ زیادہ کنسیڈریشن رکھ رہا ہوتا ہے، فوکس کر رہا ہوتا ہے کہ پرائورٹیز کے میں کاش میرے رشتہ دار میری فیملی میں ساتھ ہو۔ تو یہاں پر دیکھیں سوچ کا ود دا ٹائم کتنا چینج ہوتا ہے، انسان کی مینٹالٹی کی سوچ۔ تو یہی بات سمجھنے والی ہے کہ اگر ہیومن سائیکولوجی کو ہم سائنٹیفک ریسرچ بھی دیکھیں کہ انسان کے اندر جو ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہیں تاکہ وہ اپنے نفس کو کنٹرول کر سکے۔ اب اس میں دیکھیں انسان میں ایک خاص ایک قسم کی انسان نے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے، وہ کیا کوالٹی ہے، یا اس کو آپ نیگیٹو وے میں کہیں یا پازیٹیو، کہ ہیڈونک اڈیپٹیشن، یعنی کیا مطلب ہے کہ ایسی چیزیں انسان جب خرید لیتا ہے، یعنی گاڑی ہے، موبائل فون ہے، وہ انیشیلی جو ہے اسٹارٹنگ میں اس کو بہت خوشیاں دیتے ہیں، انجوائے کرتا ہے، اس کو ریلیکسیشن فیل ہوتی ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ نارملائز ہو جاتی ہے، عام سی بات ہو جاتی ہے، تو پھر اس کو نئی چیز کی فکر لگ جاتی ہے، کوئی نئی چیز، نیا موبائل، نئی گاڑی لے۔ یہ انسان کی ایک فطرت میں ڈالا گیا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ گریڈ اور خواہشات ان لمیٹیڈ، یعنی ڈیزائر آپ کی بڑھتی چلی جاتی ہیں، رکتی نہیں ہے۔ تو یہاں پر سیلف کنٹرول، یا میں نے کہا نا قناعت پسندی، یا جسے کہتے ہیں، یہاں پر وہ بڑی امپورٹنٹ ہے جو کہ اسلام اور قرآن میں سکھاتا ہے۔ یعنی کہ پیسہ جو ہے وہ ریئل خوشی نہیں ہوتی، بیسیکلی آپ کے دماغ کے اندر جو ہے وہ چیزوں کی وجہ سے یا ہیپینس، خوشیاں پیدا ہوتی ہیں، اور وہیں سے جو ہے آپ یا تو اپنے آپ کو کنٹرول کر کے مطمئن زندگی گزارتے ہیں، یا پھر آپ اس کی دوڑ میں لگ جاتے ہیں۔ اب اسلام قرآن ہمیں قناعت پسندی، میں نے کہا کہ توکل اور استغنا، یعنی کہ آپ جتنا آپ کے پاس ہے آپ اس پہ مطمئن ہیں، آسودہ ہیں، خوش ہیں، اور اگر آپ کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں صحیح طرح سے آپ کی، تو ڈیفینیٹلی آپ ہیپی، مطمئن رہیں گے۔ لیکن اب بات یہ ہے، اور یہیں سے دیکھیں انسان کے اندر جو ہارمونز ہیں، اگر ہم انسان کی برین کی اسٹڈی کریں، دماغ کی، تو جو ہارمونز ہیں ہمارے اندر جو ریلیز ہوتے ہیں، وہ خوشی اور ہیپینس کے کس سینس میں ہوتے ہیں؟ جب آپ کو کوئی چیز خوشی یا ہیپینس ملتی ہے پیسے کے ذریعے، اسپیشلی اگر آپ دیکھیں تو جو ایک ہارمون جسے ہم ڈوپامین کہتے ہیں، یعنی یہ کیا چیز ہے ہارمون؟ یہ آپ کو موٹیویشنل وے میں خوشی یا کامیابی سے آپ کے اندر فیلنگ، جذبات پیدا ہوتے ہیں، تو آپ کو ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ وہ میں نے کامیابی اور مجھے ملا، پیسہ ملا یا جو بھی ملا، یہ آپ کو ایک خوشی دیتا ہے، ہیپینس دیتا ہے۔ دوسرا پھر ایک ساتھ ہی ایک اور جو ایک ہارمون ریلیز ہوتا ہے، سیروٹونن جسے کہتے ہیں۔ یہ سیروٹونن جو ہے کیا، یہ آپ کو ٹھنڈا، کول اور کام رکھتا ہے، ایک بیلنس، توازن وے میں آپ کو، آپ کی پرسنالٹی کو ان سائڈ جو ہے مطمئن رکھتا ہے۔ اور یہ چیزیں جو ہیں، یہ دونوں ہارمونز جو ہیں، یہ بڑی زبردست ہیں انسان کے اندر جو ریلیز ہوتے ہیں۔ یہ جب ریلیز ہوتے ہیں جب آپ صحیح معنوں میں قناعت پسندی، توکل، استغنا اور اللہ تعالیٰ پہ یقین، اور آپ کے پاس جو ہے اس پہ ہیپی اور مطمئن ہوتے ہیں، کیونکہ یہی ہماری زندگی میں خوشی، ہمارا جو موڈ ہوتا ہے، سوچ ہوتی ہے، نیند ہوتی ہے، جذبات ہوتے ہیں، ان سب کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں اور بیلنس کرتے ہیں۔ تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خود انسان کے اندر کہا ہے کہ انسان کے اندر اگر شکر گزاری ہو، یعنی کہ وہ تھینک فل ہو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہیپی رہے، خوش رہے، تو پھر آپ دیکھیں کہ خود قرآن پاک کی آیات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم شکر کرو تو میں تمہیں اور دوں گا۔ مطلب یہ کہ صرف مال دولت نہیں ہے، یہاں پر سکون اور برکات ہیں، بلیسنگز ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو اب اگر ہم اپنے آس پاس ذرا غور کریں کہ دنیا میں سب سے امیر شخص کون ہے؟ ایسا شخص جو مطمئن، سکون سے رات کو سوتا ہے، انجوائے کرتا ہے، حلال وے میں کھاتا ہے، اپنی فیملی کے ساتھ ہیپی ہے، تو کیا وہ زیادہ امیر ہے، یا جس کے پاس بہت سارا پیسہ ہے اور وہ جو ہے ہر وقت انزائٹی میں، پریشانی میں، فرسٹریشن میں اور ڈپریشن میں رہتا ہے بیکاز آف اس کی اون سیلف میڈ جو ہے پرابلمز ہیں؟ تو اب یہ کیا ہے؟ یہ دنیا کی طلب ہے، یہ پیسے کی، اپنی ناجائز خواہشات کے پیچھے بھاگنا، نفس کے پیچھے بھاگنا، یہ سب چیزیں وہیں سے شروع ہوتی ہیں، دنیا کی محبت ہے بیسیکلی۔ تو یاد رکھیں امپورٹنٹ بات کیا ہے، پیسہ کوئی بری چیز نہیں ہے، مگر اس کا استعمال کیسے کیا جائے یہ امپورٹنٹ ہے۔ اور مثال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح سے پیسہ لوگوں پر خرچ کرتے تھے اور اچھے کاموں پہ۔ تو پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، حلال ذرائع سے آتا ہے یا حرام سے؟ کیونکہ حرام سے پلا ہوا جسم اگر آپ دیکھیں پیسے سے، تو اس کی کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہوا کہ اگر حرام سے پیسہ انسان کے پاس آ رہا ہے اور وہ فیملی کو فیڈ کر رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، تو نہ عبادات ہیں، نہ ہی اس کے جنت کا حق بنتا ہے، اور اس پہ نحوست اور برکات بھی نہیں ہوتی۔ جبکہ حلال طریقے سے پیسہ کمایا ہوا، تھوڑا سا بھی ہو، کم بھی ہو، تو اس کے اندر برکات، بلیسنگز ہوتی ہیں، اور وہ
ایکسپونینشیل وے میں یعنی بڑھ چکا ہوتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اس کے اندر آپ کو کتنا سکون اور آرام ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طرح سے پیسے کمانے کی توفیق دے، حلال وے میں اور جائز طریقے سے، اور محنت اور صحیح ڈائریکشن میں کام کرنے کی توفیق دے، کیونکہ پیسہ ہے ضروری، نیڈس ہماری پوری کرتا ہے، اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے، یہ بھی فیکٹ ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے پیسے کے پیچھے ہی بھاگتا رہے اور دوسری چیزوں کو، اپنے فرائض، حقوق اور عبادات کو اور بیلنس وے میں زندگی گزارنے کو چھوڑ دے۔ تو آپ پیسہ کمائیں، ضرور کمائیں، آپ محنت کریں، ضرور کریں، آپ ہارڈ ورک سب کچھ کریں، صحیح ڈائریکشن میں کریں، اپنے کریٹیو وے میں اپنی اپرچونیٹیز کو، مواقعوں کو آپ ان کو یوٹیلائز کریں اور آپ آگے بڑھیں لائف میں۔ ڈیفینیٹلی آپ کا حق ہے، ہر انسان کی اپنی اسکلز ہوتی ہیں، اس کے حساب سے وہ لائف میں بڑھتا ہے۔ بٹ آن دا ادر ہینڈ آپ اپنی اسپریچول لائف کو، اپنی روحانی، اپنی دین کو، قرآن کو بھی ساتھ لے کے چلیں اور فوکس کریں کہ پیسہ آپ کی ضروریات پوری کرتا ہے، آپ انجوائے کرتے ہیں، آپ خوش ہوتے ہیں اور آپ کی فیملی آپ کے ساتھ ہے۔ یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، انشاءاللہ بات ہوگی۔